شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے بکرے کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جس نے 30 سے زیادہ عورتوں کا حاملہ کر دیا۔ استغفر اللہ۔ دوستو، یہ بات سننے میں بہت عجیب لگے گی، لیکن جب آپ اس واقعے کی حقیقت جان جائیں گے تو یقیناً آپ بھی چونک جائیں گے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو اکیلے بیٹھ کر سنیے گا اور اس راز کو جاننے کے بعد کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں نے آج پھر سے اس کے گھر سے ایک عورت کو بکرے کے ساتھ باہر آتے دیکھا۔ وہ عورت کافی بڑی اور مہنگی گاڑی میں آئی تھی۔ بکرا لے کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ میں سامنے ہی کھڑا تھا۔ دکھنے میں یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی، لیکن یہ بکرا وہی تھا، 7 فٹ لمبا، اور آخر عورتیں اس کو اپنے ساتھ کیوں لے جاتی تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں تھا۔ مجھے اس گاؤں میں آئے ہوئے بس 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ سیلاب میں ہمارے گاؤں کے گھر اور کھیت کھلیان تباہ ہو گئے تھے۔ مجبوراً ہمیں وہ سب سستے داموں بیچ کر یہاں آنا پڑا۔ پہل تو میرا اس گاؤں میں بالکل دل نہیں لگا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے گاؤں میں ہمارا گھر بہت بڑا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں مرغیاں، بکریاں پال رکھی تھیں۔ مجھے بکرے پالنے کا بہت شوق تھا، لیکن سب کچھ سیلاب کے آنے سے برباد ہو گیا۔ میرے سارے جانور پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ اس غم میں بہت رویا تھا، لیکن سیلاب کی تباہ کاریوں نے جانور کیا انسانوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ بہت سے انسان بھی اس پانی میں بہہ گئے تھے۔ ہمارے گاؤں میں بھوک افلاس ہونے لگا، اس لیے ہمیں گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں آنا پڑا۔ میں پہلے تو پورا دن روتا رہتا تھا، ہم بہت غریب تھے، لیکن پھر ایک بار مجھے بکروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ آوازیں سامنے والے گھر سے ہی آ رہی تھی۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ جا کر پڑوسیوں سے مل لوں اور انہیں بتاؤں کہ مجھے بکرے پالنا بہت پسند ہے۔ کچھ دیر کے لیے شاید وہ اپنے بکرے مجھے دے دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو میرا دل بھی لگا رہے گا اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی بن جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے سامنے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، لیکن میں بہت حیران ہوا جب دروازہ ایک 14-15 سالہ لڑکی نے کھولا۔ وہ لڑکی بہت ہی معصوم تھی۔ مجھے تو لگا کہ وہ دروازہ کوئی مرد کھولے گا، لیکن وہ لڑکی مجھے سر سے پیر تک غور سے دیکھنے لگی۔ میں پہلے ہی اسے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ اس پر اس لڑکی کی تیز نظروں نے مجھے تھوڑا پریشان کر دیا۔ میں نے کہا، وہ ہم لوگ دوسرے گاؤں سے کچھ دن پہلے یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ میری وضاحت سن کر وہ ذرا مسکرائی، کہنے لگی، پھر میں کیا کروں؟ اس کی اس سوال نے مجھے اپنی نظروں میں شرمندہ سا کر دیا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو برا لگا تو معذرت ہے۔ میں نے اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہم کس طرح سے دوسرے گاؤں سے یہاں مجبوری کے تحت آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اوہو، پھر تو آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹا دیا، کیونکہ اس گھر میں صرف میں رہتی ہوں، یہاں پھر میرے بکرے رہتے ہیں، کوئی بھی مرد نہیں رہتا۔ مجھے خود پر غصہ آیا تھا۔ مجھے ضرورت ہی کیا تھی ایک انجان لڑکی کے گھر کا دروازہ پیٹنے کی؟ اگر کوئی شکایت کر دیتا تو ہمارا اس گاؤں میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ بہرحال بات آئی گئی ہوگی۔ دن بھر تو میں اپنی ماں کے ساتھ گزار دیتا تھا، لیکن شام ہوتے ہی اماں ٹی وی کے سامنے اپنے ڈرامے دیکھنے بیٹھ جاتی اور میں بور ہونے لگتا۔ ابا بھی کام سے لیٹ ہی گھر آتے تھے اور مجھے کوئی کام ملتا نہیں تھا۔ میں اب کام ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر جانے لگا تھا، کیونکہ میری ساری دلچسپی تو بکرے پالنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے میں تھی۔ میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ تو بتائی تھی۔ میں یوں ہی وقت گزاری کے لیے چھت پر چلا گیا۔ وہاں سے مجھے اس لڑکی کے گھر کا صحن صاف دکھائی دے رہا تھا اور اس کے بکرے بھی۔ اس کے گھر کا صحن کافی کشادہ تھا اور وہاں بکرے ہی بکرے تھے جو بہت ہی خوبصورت اور بڑے بڑے تھے، لیکن ایک بکرا بہت ہی لمبا اور مضبوط جسم کا تھا، جسے وہ اپنے خاص مقصد کے لیے استعمال کرتی تھی۔ وہ اسے خاص قسم کی خوراک کھلاتی اور باقی بکروں کو بس وہ عام سا چارہ کھلاتی۔ میں نے دیکھا کہ اچانک ایک بڑی سی گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے جا کر رکی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک گاڑی والا اس کے گھر کے سامنے کیا کرنے آیا ہے، لیکن گاڑی سے ایک لڑکی باہر نکلی تھی، بڑی خوبصورت ماڈرن تھی۔ اس نے اس لڑکی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد ہی اس لڑکی نے دروازہ کھولا اور مسکرا کر اس کو اندر بلایا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، وہ اسے بکرے دکھانے لگی اور پھر اسے وہ خاص بکرا دکھایا۔ وہ لڑکی اس بکرے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اگلے دن میں اسی لمحے کے انتظار میں تھا کہ جب وہ لڑکی وہ بکرا لوٹانے کے لیے آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو 7 فٹ لمبا بکرا لے کر گئی تھی، اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، بکرے کو باہر نکالا، جو بڑی مشکل سے اس گاڑی میں پورا آیا تھا۔ اس لڑکی سے اب ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے شک ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی کسی جانور کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ مجھے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ میں ڈر کر چھت سے نیچے اتر گیا۔
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ نوجوان لڑکی اسی لیے بکرے پالتی ہے۔ نہ جانے میری غلطی کیا تھی، اوپر چھت پر جانا یا اس لڑکی کے گھر چوری چھپے جانا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت تو میں چھت سے نیچے اتر گیا، لیکن جیسے وہ لڑکی مجھے گھور رہی تھی مجھے اس سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ حالانکہ وہ ایک لڑکی تھی لیکن میں مرد تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اگلے ہی روز جب ابا کام پر گئے تو میں اپنے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ میں نے سامنے گھر کے دروازے پر تالا دیکھا تو حیرت ہوئی، شاید وہ لڑکی گھر پر نہیں تھی۔ اس کے بعد میں واپس اپنے گھر کے اندر آ گیا، لیکن مجھے بے چینی ہو گئی جب صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن وہ لڑکی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، اور اس کے گھر کے اندر سے بکروں کی آوازیں بڑھتی ہی جا رہی تھی، جیسے وہ بھوک کے مارے چیخ رہے ہوں۔ مجھے شروع سے ہی بکروں سے لگاؤ تھا اور میں نے اپنے گاؤں میں بکرے پالے بھی تھے، اس لیے میں جانتا تھا کہ بھوک کے مارے بکرے کیسے چلاتے ہیں۔ میں چھت پر چلا گیا، سامنے اس لڑکی کے گھر کا منظر دیکھ کر میرا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ بکرے رسی سے بندھے ہوئے تھے اور پانی اور چارہ ان سے کوسوں دور تھا، اور وہ بھوک کے مارے چلا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل یک باری سے دھڑکا تھا کہ کیسا عجیب انسان ہے، بھوکے بکروں کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ مجھے بکروں کی بھوک مارے میں کرنے کی آواز نے تڑپایا تھا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں جلدی سے انہیں کچھ کھانے کو دے دیتا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا۔ میری امی پڑوسن کے گھر گئی۔ اس وقت میں گھر سے نکلا، میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، گلی سنسان تھی۔ میں نے دائیں بائیں محتاط نظروں سے دیکھا اور اس لڑکی کے گھر کی دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ دیوار زیادہ اونچی بھی نہ تھی، میرا مقصد صرف بھوکے بکروں کو چارہ اور پانی ڈالنا تھا۔ میں نے جلدی سے چارہ اور دانہ ان بکروں کے قریب کر دیا، وہ جلدی سے کھانے لگے۔ میں نے پانی کا تسلا بھی ان کے پاس رکھ دیا اور وہ پانی پینے لگے۔ انہیں یوں اجلت میں کھاتا دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا تھا، لیکن اچانک ہی کسی نے عقب سے مجھے اپنے حصار میں لیا تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں نے مجھے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ میری جان ہی تو نکل گئی تھی، میں کبھی کسی لڑکی کے اتنا قریب نہیں ہوا تھا۔ باہر کا دروازہ بند تھا، باہر سے تالا لگا ہوا تھا، پھر اندر ایسا کون تھا؟ میں اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگا، میں اس کی گرفت میں تھا۔ حالانکہ میں مرد تھا، لیکن اس میں پتہ نہیں اتنی جان کہاں سے آ گئی تھی۔ اس نے بڑی مضبوطی سے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں شور مچا دوں گی کہ تم میرے ساتھ زیادتی کرنے آئے تھے۔ اس نے مجھے سامنے رکھی چارپائی پر دھکیلا تھا۔ میں جیسے ہی چارپائی پر گرا، وہ لڑکی پلٹ کر کمرے کی کنڈی لگانے لگی۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کر رہے تھے۔ وہ تب تک میرے پاس پہنچ گئی، بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ دیکھو مجھے جانے دو، تم گھر پر نہیں تھی اور تمہارے بکرے بھوک سے چلا رہے تھے، اس لیے میں صرف انہیں چارہ دینے آیا تھا۔ میں ڈر اور خوف کے مارے اسے وضاحت دینے لگا اور وہ میرے پاس آ گئی۔ غصے سے بولی، بہت شوق ہے تمہیں میرے گھر تانکا جانکی کرنے کا، میرے گھر کون آتا ہے، کیا کرتا ہے، بہت دلچسپی ہے تمہیں یہ جاننے میں۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، جان بوجھ کر گھر کے باہر تالا مار کر اندر گھر میں چھپ گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے، کیونکہ تم روز اپنے گھر کی چھت سے میرے گھر جھانکتے ہو۔ وہ میرا بازو دبوچ کر بول رہی تھی، میرے بے حد قریب بھی تھی۔ میں رونے لگا، مجھے روتا دیکھ کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم کیسے مرد ہو، اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر مجھے تنگ کیوں کرتے تھے، کیوں اوپر سے مجھے دیکھتے تھے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے بس ایک موقع دے دو، میں تمہارے گھر کے آگے سے بھی نہیں گزروں گا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا کہ وہ مجھے جانے دے۔ اس نے کہا ایک شرط پر، وہ یہ کہ اس دن جو میں نے دیکھا میں اس پر اپنی زبان بند رکھوں گا، اور اس کے گھر کون آتا ہے کیا کرتا ہے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا۔ پھر اس نے میرا بازو چھوڑ دیا، کہنے لگی نکلو یہاں سے باہر۔ میں بھاگ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا، اپنی چارپائی پر اوندے لیٹ کر آنسو بہانے لگا۔ وہ ایک بہت ظالم لڑکی تھی، ان بے زبان جانوروں کے ساتھ جو کچھ کروا رہی تھی، لیکن وہ آدھا سچ تھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا، مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ لڑکیاں ہوتے ہوئے کیسے بکروں کے ساتھ وہ سب کر سکتی ہیں جو میری آنکھوں نے دیکھا۔ میں اس وقت اس قدر خوفزدہ تھا کہ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جو لڑکی میرے ساتھ کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت کر سکتی تھی اور میں اس کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس کے معاملے میں کچھ نہیں کروں گا، باہر میں جائے میری طرف سے، لیکن جو کچھ میں نے اخبار میں پڑھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی۔ میرا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کوئی گھنونا کھیل بھی کھیل سکتی ہے، کیونکہ جب سے میں نے چھت پر اس لڑکی کو بکرے کے ساتھ وہ گھٹیا کام کرتے دیکھا تھا، اس کے بعد اس لڑکی کے گھر پر کسی لڑکی کو رکتے نہیں دیکھا۔ وہ آتی تھی اور وہ بکرے لے کر چلی جاتی تھی۔ وہ سب کی سب لڑکیاں 23-24 سال کی ہوتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
وہ لڑکیاں ہو کر ایسا گھٹیا اور گناہ کا کام کر رہی تھی، وہ بھی بے زبان جانور کے ساتھ۔ میں نے وہ اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ میرے اندر بیٹھا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ میں ایک گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی چپ ہو گیا ہوں۔ ہمارے اندر انسانیت بالکل مر چکی ہے، ہم انسان ہونے کے درجے سے بھی گر چکے ہیں۔ وہ لڑکیاں مل کر جو گنونا کھیل بے زبان جانوروں کے ساتھ کھیل رہی تھی بالکل غیر انسانی تھا اور اذیت ناک تھا۔ وہ بے زبان جانور تھے لیکن ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں یہ سچ سب کو بتا دوں، لیکن پھر مجھے اس لڑکی کی دھمکی یاد آنے لگی۔ میرے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا اور وہ تھا پولیس کا راستہ۔ اگر میں یہ بات اپنی اماں یا ابا سے کرتا تو یقیناً وہ مجھے کبھی بھی یہ سب کرنے نہ دیتے۔ اس لیے میں اگلے روز گھر سے نکلا اور سیدھا گاؤں کے اس پولیس اسٹیشن میں چلا گیا۔ ویسے تو گاؤں کے زیادہ تر فیصلے اس گاؤں کے چودھری ہی کرتے تھے اور مجھے ایسے چودھریوں سے ڈر لگتا تھا کیونکہ میں ایسے بڑے غلط قسم کے واقعات سن رکھے تھے۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو سامنے ہی کچی مٹی کا صحن تھا اور وہیں ایک وردی والا ٹیبل کرسی رکھے بیٹھا تھا اور سامنے ایک کوٹری نما جیل بنی ہوئی تھی جہاں ہٹے کٹے بدماش قسم کے آدمی سلاحوں کے پیچھے نظر آ رہے تھے جو مجھے دیکھ کر اشاروں میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ وہ انسپیکٹر ماچس کی تیلی کان میں ڈالے گھما رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کان سے وہ تیلی نکالی اور سائڈ پر پھینک دی، پھر میرا سر سے پیر تک جائزہ لینے لگا، پھر مجھے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے وہاں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ فرمائیے کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی کے خلاف رپورٹ لکھوانی ہے۔ پھر میں نے اس کو تمام واقعہ بتایا۔ اس پولیس والے نے واقعہ سن کر کہا کہ ہمیں پریشان مت کرو۔ یہ سن کر مجھے اس پولیس والے کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ کے نزدیک کسی جاندار کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ لڑکیاں بے زبان جانوروں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ میری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کہنے لگا بھائی یہاں انسانوں کی سنوائی نہیں ہوتی اور تم بکروں کے کیس کو اٹھا لائے ہو، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ میں بڑا مایوس ہو کر وہاں سے نکلا تھا۔ گھر بھی بڑی مشکل سے پہنچا، میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اگلے دن میں باہر نکلا تو وہی لڑکی میرے سامنے آ گئی۔ میں گھبرا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی جس پولیس والے کے پاس تم میری شکایت لے کر گئے تھے وہ ہمارے ساتھ پارٹنر ہے، پیسے کھاتا ہے، اس لیے میں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہاں اگر اگلی بار تم اس کے پاس گئے تو تمہیں ضرور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں آخری بار تمہیں کہہ رہی ہوں ہمارے معاملے سے دور رہو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے اپنے قانونی محکموں کے کارندوں پر افسوس ہوا تھا۔ وردی پہنتے وقت تو خود کے ساتھ بڑے دعوے کرتے ہیں انصاف کے، انسانیت کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن عمل سے بالکل خالی تھے۔ میں گھر آ گیا۔ اگلے روز کچھ چینل والے گاؤں میں پہنچے تھے، ساتھ وہ لڑکیاں بھی تھیں جو اس لڑکے سے خریدے گئے جانوروں کے بارے میں بتا رہی تھیں اور بڑے فخر سے بتا رہی تھیں کہ اس کے پاس ایسی بکریاں ہیں جو معجزاتی طور پر ایسے بچے دیتی ہیں جن کا آدھا وجود گھوڑے جیسا ہے، اور اسی طرح ایسی گوریاں بھی ہیں جن کے بچے کچھ بکروں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اخباری رپورٹر کے لیے یہ بات انوکھی اور دلچسپی کی باعث تھی، لیکن سچ میں جانتا تھا کیونکہ وہ لڑکیاں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھیں اور بکرے کا جنسی مادہ گوری پر استعمال کرتی تھی، اور اسی طرح گورے کا بکری پر اس لیے کچھ عجیب و غریب مخلوق پیدا ہونے لگی تھی جسے وہ اخبارات اور میڈیا پر دکھا کر لوگوں سے پیسے بٹور رہے تھے۔ میں نے اس رپورٹر کو سارا سچ بتا دیا جس کی تصدیق بھی ٹھیک ہی نکلی۔ اس پورے گروپ کو گرفتار کروانے میں میڈیا نے میری مدد کی اور میں نے بکروں کو مزید اذیت سے بچا لیا۔